بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان آرمی کو طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ترغیب۔ وزیر اعظم عمران خان کا افغانستان میں کارروائی کے لیے امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار۔ امریکہ میں بس حادثے میں 27 افراد جاں بحق۔ ایران کے صدارتی الیکشن میں سخت گیر امیدوار ابراہیم رئیسی کو برتری۔ بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کب آئے گی، ماہرین نے بتا دیا۔ تھپڑ کھانے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں بچی کا فرانسیسی صدر سے سوال۔ امام مسجد دوران نماز انتقال کر گئے، واقعہ کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اب دوا کی بڑی گولی کو مختصر کرنا بہت آسان۔ اردن میں امتحان میں کم نمبر لانے پر باپ نے بیٹی کو جان سے ہی مار دیا۔ ویل مچھلی نے غوطہ خور کو سالم نگل کر اگل دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کابل میں افغان اہلکاروں کو طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ترغیب دینے کے الزام میں درجنوں قبائلی عمائدین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات افغانستان کے حکومتی حکام کی جانب سے بتائی گئی ہے، جبکہ طالبان کی جانب سے ان دنوں لڑائی کا سلسلہ تیز تر ہو گیا ہے۔ افغانستان میں پچھلے ہفتے کے دوران لڑائی میں کافی تیزی آئی، جبکہ امریکہ اپنا ملٹری آپریشن ختم کرتے ہوئے 11 ستمبر تک وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، جس سے حکومت کے ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ طاقت کے بل پر یا حکومتی اہلکاروں کو ساتھ ملا کر طالبان پھر سے طاقت میں آ سکتے ہیں۔ 300 آرمی اہلکاروں اور پولیس اہلکاروں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد فوزیہ روفی کا کہنا تھا کہ حکومت کو اپنے اہلکاروں کے ہتھیار ڈالنے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ فوزیہ روفی کا کہنا تھا کہ یہ ایک المیہ اور طالبان کی تقویت کا باعث بنا کہ 84 گاڑیاں اور دیگر ہتھیار طالبان کے قبضے میں چلے گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی کے آغاز سے اب تک 20 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ حکومت نے کچھ علاقوں میں نقصانات کو تسلیم کیا ہے، تاہم تفصیلات نہیں بتائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں عسکری کارروائی کے لیے امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی ٹی وی HBO پر اینکر جوناتھن سوان کو انٹرویو میں عمران خان نے یہ بات کہی۔ اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ امریکی حکومت کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ CIA کے ذریعے پاکستان سے سرحد پار تخریب کاروں پر کارروائیاں کرے؟ اس سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ بالکل بھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ ہم امریکہ کو پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے کوئی اڈا نہیں دیں گے۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اینکر کو یہ دو ٹوک جواب وائرل ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ انٹرویو دوستوں پاکستانی وقت کے مطابق سوموار یا پیر کی صبح 3 بجے نشر ہوگا۔ امریکہ میں بس کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 27 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شکار ہونے والی بس کا تعلق کان کنی کے شعبے سے وابستہ کمپنی کی تھی۔ اس ضمن میں متعلقہ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بس کو حادثہ اس وقت پیش آیا جب کان کن کام کے بعد واپس شہر آ رہے تھے، جس میں 27 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 13 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران میں سخت گیر نظریات کے حامل اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ امیدوار ابراہیم رئیسی کو صدارتی الیکشن میں برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ایران کے صدارتی الیکشن میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور حسب توقع سخت گیر نظریات کے حامل ابراہیم رئیسی کو برتری حاصل ہو گئی ہے۔
انتخابات میں 7 امیدوار میدان میں تھے، تاہم اصل مقابلہ 4 امیدواروں کے درمیان تھا۔ گو ابھی تک سرکاری طور پر کامیاب امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم ایران کے سبکدوش ہونے والے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ پرامن الیکشن کے ذریعے نئے صدر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ میں کامیاب امیدوار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے نئے صدر کا نام نہیں لیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کس نے الیکشن میں درکار ووٹ حاصل کر لیے اور عوام نے کس کو آج منتخب کیا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی کے برعکس دیگر 2 سخت گیر امیدواروں محسن رضائی اور امیر حسین غازی زادہ ہاشمی نے ابراہیم رئیسی کو نام لے کر مبارکباد دی۔ اسی طرح صدارتی الیکشن میں حصہ لینے والے اصلاح پسند امیدوار عبدالناصر حماتی نے بھی ٹوئٹر پر ابراہیم رئیسی کو نام لے کر کامیابی پر مبارکباد دی۔ دوستو، عبدالناصر حماتی مرکزی بینک کے سابق گورنر بھی تھے۔ 60 سالہ ابراہیم رئیسی انقلاب ایران کے فوراً بعد سے ہی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ صرف 20 سال کی عمر میں 2 صوبوں کے پروسیکیوٹر رہے اور ترقی کرتے کرتے دارالحکومت کے نائب پروسیکیوٹر اور پھر چیف پروسیکیوٹر مقرر ہوئے۔ بعد میں 10 سال تک نائب عدلیہ کے سربراہ رہے اور 2019 سے اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حالیہ صدارتی الیکشن کی مہم کے دوران بھی ابراہیم رئیسی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل رہی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اپوزیشن جماعتیں ابراہیم رئیسی پر سیاسی قیدیوں کو پھانسی کی سزا دینے کا الزام لگاتی رہی ہیں، اور اسی الزام کے تحت ہی امریکہ نے بھی ابراہیم رئیسی پر پابندی عائد کی تھی۔ ماہرین نے ظاہر کیا ہے کہ بھارت میں عالمی وبا قرار دیے جانے والے کورونا کی تیسری لہر اس سال کے ماہ اکتوبر میں آ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ وبائی لہر کا سامنا بہتر طریقے سے کرنا ممکن ہوگا، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ یہ لہر آئندہ مزید 1 سال تک شہریوں کے لیے خطرے کا باعث رہے گی۔ سروے میں ڈاکٹر، سائنسدان، وبائی امراض کے ماہرین اور دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے پروفیسر شامل تھے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت میں کورونا کی تیسری لہر نومبر یا فروری میں بھی آ سکتی ہے۔ حالیہ وبائی لہر میں دواؤں، ویکسین، آکسیجن اور ہسپتالوں میں گنجائش کی قلت نے اسے گزشتہ سال کی پہلی وبائی لہر سے زیادہ خطرناک بنا دیا تھا۔ ویکسینیشن کے باعث کیسز میں کمی کا امکان ہے، جبکہ دوسری لہر سے پیدا ہونے والی قدرتی قوت مدافعت بھی کام کرے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اب تک 95 کروڑ افراد میں سے صرف 5% کو ہی ویکسین لگائی جا سکی ہے۔ وبائی صورتحال کے مستقبل پر بات کرتے ہوئے 11 ماہرین نے 1 برس، 15 نے 2 برس سے کم، 13 نے 2 برس سے زائد، جبکہ 2 کا کہنا تھا کہ کورونا سے پیدا ہونے والے خطرہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ فرانسیسی صدر کو ایک مرتبہ پھر بے انتہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانسیسی صدر میکرون ایک اسکول کا دورہ کر رہے تھے اور اس دورے کے دوران ایک بچی نے ان سے سوال کیا کہ اب آپ کو تھپڑ کھانے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے اور اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ فرانسیسی صدر کا یہ دورہ ملک میں براہ راست نشر کیا جا رہا تھا، جس کے باعث میکرون کو بے انتہا شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بچی کے اس سوال پر فرانسیسی صدر نے کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں اب ٹھیک ہوں اور تھپڑ مارنا کوئی تفریحی عمل نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، اور کسی کو بھی اس طرح تھپڑ مارنا اچھی بات نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسکول کے صحن میں بھی یہ اچھا عمل نہیں ہے، جبکہ جس شخص نے مجھے تھپڑ مارا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ صدر میکرون کے ساتھ یہ واقعہ تب پیش آیا جب وہ ایک قصبے میں واقع ایک اسکول کا دورہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی فرانسیسی صدر کے ساتھ ایک واقعہ آج سے 10 روز قبل پیش آیا تھا۔
جس میں ایک نوجوان نے فرانسیسی صدر میکرون کو مصافحہ کرنے کے بعد تھپڑ رسید کر دیا تھا، اور اب ایک بچی نے بڑے ہی پیارے انداز سے اس سے بھی زیادہ زوردار زناٹے دار فرانسیسی صدر کو رسید کر دیا۔ لاہور پاکستان میں ڈیفنس کے علاقے میں امام مسجد نماز پڑھانے کے بعد انتقال کر گئے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، جس میں امام مسجد عمر ابراہیم جماعت کروانے کے بعد باقی نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں جانے کے بعد نہیں اٹھے، جس کے کچھ دیر بعد ایک نمازی آگے بڑھ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس دوران تک وہ انتقال کر چکے تھے۔ بچے ہوں یا بڑے، اکثر انہیں دوا بھری بڑی بڑی گولیاں نگلنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور اسی وجہ سے کئی مریض دوا لینے سے بھاگتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے گولی کے انہی اجزاء کو مختصر کر کے ان کی جسامت نصف کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس طرح اب بڑی دوا کو اختصار کے ساتھ تیار کر کے انہیں کھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایسی دوا کو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ API کہا جاتا ہے، جو ہر دوا کا اہم جز ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنی بھی دوائیں موجود ہیں ان کی 60% تعداد اسی نوعیت کی ہے، یعنی اس طریقے سے اکثر ادویات سکیڑی جا سکتی ہیں۔ اردن میں ایک شفاق باپ نے امتحان میں کم نمبر لانے پر اپنی بیٹی کو جان سے ہی مار دیا۔ مذکورہ لڑکی یونیورسٹی کے سال اول کی طالبہ تھی، جسے عمدہ کارکردگی پر یونیورسٹی کی طرف سے وظیفہ بھی دیا گیا تھا۔ اس شفاقانہ واقعہ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتولہ نے ایک پرچے میں نمبر کم حاصل کیے تھے، جس پر اس کے والد نے طیش میں آ کر یہ قدم اٹھا دیا۔ والد کو خدشہ تھا کہ کم نمبر آنے پر اس کا وظیفہ ختم کر دیا جائے گا۔ ایک پیشہ ور امریکی غوطہ خور کو ویل مچھلی نے سالم نگل لیا، لیکن صرف 1 منٹ کے اندر ہی اسے سطح سمندر پر زندہ حالت میں واپس اگل دیا۔ 56 سالہ غوطہ خور مائیکل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے غوطہ لگایا۔ یہ جگہ خاصی گہری تھی، لیکن سمندری تہہ سے تقریباً 10 فٹ پہلے ہی مائیکل کو اچانک ایک ویل مچھلی نے سالم نگل کر اپنا منہ بند کر لیا۔ مائیکل نے میڈیا کو بتایا کہ مجھے پانی کے اندر زبردست تلاطم کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حرکت کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مچھلی کے منہ میں سکڑتے ہوئے پٹھوں کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس مچھلی کے منہ میں مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ وہاں مکمل تاریکی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اب میں مرنے والا ہوں، لیکن پھر مجھے اپنے بیٹوں کا خیال آیا، جو ابھی صرف 12 اور 15 سال کے ہیں۔ یہ سوچتے ہی مائیکل نے مچھلی کے اندر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، جس کے رد عمل میں مچھلی نے بھی اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں بالآخر تقریباً 40 سیکنڈ بعد وہ سطح سمندر پر آئی اور اس نے مائیکل کو زندہ حالت میں اگل دیا۔ آس پاس کی کشتیوں والوں نے مائیکل کو سمندر سے نکالا اور فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کی کھال پر خراشیں ہی آئی تھیں۔ 2019 میں بھی دوستو ایسا ہی ایک واقعہ جنوبی افریقہ میں انڈر واٹر وائلڈ لائف فوٹوگرافر رینیر کے ساتھ پیش آیا تھا، جب اسے سمندر کی گہرائی میں ایک ویل مچھلی نے نگل لیا تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی واپس اگل بھی دیا تھا۔ بتاتے چلیں دوستو کہ ویل مچھلی کوئی مچھلی نہیں بلکہ سمندری ممالیہ جانور ہے۔ ویل مچھلی عام طور پر چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے، لیکن انسان ان کی غذا میں شامل نہیں ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ویل مچھلی اگر کبھی کبھار کسی انسان کو نگل بھی لے تب بھی وہ اسے ہضم نہیں کرتی، بلکہ سالم حالت میں زندہ اگل دیتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔